السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، سورہ بقرہ کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج، اور ان دو قبیلوں میں آپس میں قتل و قتال اور لڑائی ایک طویل عرصے سے جاری تھی، اور مدینے کے اندر یہود کے قبائل بھی آباد تھے، جن میں بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ قبیلے وہاں آباد تھے۔ تو اوس اور خزرج کی لڑائی میں یہود ان کے حلیف بن جاتے تھے، ان کے ساتھی بن جاتے تھے۔ چنانچہ بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف ہو گئے، ان کے ساتھ ہو گئے، اور بنی قینقاع اور بنی نذیر یہ خزرج کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، ان میں قتال ہوتا تھا، ان میں جنگ ہوتی تھی، تو یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں لڑتے تھے، ان میں بھی جنگ ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عہد یاد دلایا کہ اللہ نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے اور جلا وطن کرو گے۔ تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ بھی تھے، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان۔
پھر تم ہی وہی لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنے لوگوں کو مارتے ہو، اور تم اپنی جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، جلا وطن کرتے ہو، اور زیادتی اور ظلم کے ساتھ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ تو یہ آپس میں لڑتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ اور جب جنگ کے بعد جو لوگ ان میں قیدی بن جاتے تھے تو ان میں یہود کے لوگ بھی قیدی ہو جاتے تھے، تو یہ یہود کے لوگ پھر جا کر فدیہ دے کر، پیسہ مال دے کر، مال اور دولت دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانا، لہذا ہم اپنے قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تمہارے پاس قیدی آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا اور جلاوطن کرنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہو، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کا ایک حکم مانتے ہو اور دوسرا حکم نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور تم کرتے ہو، اللہ کا حکم تھا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو جلاوطن نہیں کرو گے، تم کرتے ہو، اللہ کا حکم تھا تمہارے لوگ قیدی ہو جائے انہیں چھڑاؤ گے، اس پر تم عمل کرتے ہو، باقی حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے پر ایمان نہیں لاتے۔ گویا جو شخص بدعملی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے تمام حکموں پر عمل کرو، یہ نہیں جو حکم تمہیں اچھا لگے اس پر عمل کرو کہ یہ تو آسان ہے میں اس پر عمل کروں گا، یہ مشکل ہے مجھے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ ایک پاؤں تو باہر ہو اور ایک پاؤں اسلام کے اندر ہو، آدھے اسلام پر عمل کرے آدھے پر عمل نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے، یہ دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، حکم دیا ہے پورے مسلمان بنو، ہم آدھے مسلمان نہیں ہیں کہ اسلام کے کچھ حصے پر تو عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، جو چیز ہمیں اچھی لگے اس پر تو ہم عمل کریں اور جس چیز کو ہم مشکل سمجھے اس پر عمل کو چھوڑ دیں۔ اور مجھے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو اس جہاز میں مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، وہ اس جہاز میں شراب بھی سرو کی جا رہی تھی، تو ایک مسلمان وہاں بیٹھا ہوا تھا اور بار بار شراب منگوا کر شراب پی رہا تھا، تو وہ ایئر ہوسٹس جو اس کو شراب پلا رہی تھی وہ غیر مسلمہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو اس نے جب کھانا سرو کرنا شروع کیا تو وہ جو مسلمان شراب پی رہا تھا اس نے اس سے کہا کہ جی وہ تو ویسے بھی نشے میں تھا،
اب وہ ایئر ہوسٹس سے لڑ پڑا کہ تم نے جو مجھے کھانا دیا ہے یہ حرام ہے، مجھے حلال کھانا چاہیے، میں مسلمان ہوں۔ اب وہ نشے میں ہے اور لڑ رہا ہے اس سے، خیر اس نے اس کو جو کھانا تھا وہ دیا ہوگا۔ یہ کہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو ایئر ہوسٹس جب میرے پاس آئی تو وہ سمجھ گئی یہ بھی مسلمان ہے، تو اس نے مجھ سے ایک بات کہی اور یہ پوچھا مجھ سے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا مذہب اسلام ہے، کیا تمہارے مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ شراب تو پیو لیکن کھانا حلال کھاؤ؟ اب جی بھائی آپ غیر مسلم کو ایک عورت کو کیسے سمجھائیں گے یہ مسئلہ؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے دوسرا گناہ بھی کرے، شراب پیتا ہے اس کا مطلب یہ اجازت نہیں ہے حرام بھی کھائے، ایک گناہ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ گنہگار ہے، اس کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا دوسرا گناہ بھی کرو، لیکن ایک غیر مسلم کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، اس میں تو یہ اجازت نہیں ہے کہ جی شراب تو مجھے پینی ہے لیکن کھانا حلال کھانا ہے۔ بھائی کھانا بھی حلال کھانا ہے اور پینا بھی حلال ہے، حرام پینا بھی نہیں ہے، حرام کھانا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم آدھے مسلمان نہیں ہے بھائی، کتنے مسلمان ہیں؟ پورے مسلمان ہیں، پورے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ابھی میں کراچی گیا ہوا تھا، تو میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، تو ہمارے بچپن میں ہماری مسجد میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں امام تھے، ایک مرتبہ وہاں عشاء کی نماز کے بعد ہم مسجد میں تھے، تو وہاں عشاء کے بعد والد صاحب کا درس ہوتا تھا، درس قرآن۔ تو درس قرآن کے بعد مسجد کے باہر کچھ لوگ جمع ہوئے اور شور ہوا، ایک شخص کو پکڑا ہوا ہے۔ کہا جی بھائی کیوں پکڑا ہے؟ یہ اس نے چوری کی ہے، یہ ہمارے گھر آیا تھا چوری کرنے، ہم نے اس کو پکڑا ہے۔ تو وہ وہاں لے آئے مسجد کے باہر، تو لوگوں نے اس سے پوچھا، والد صاحب بھی تشریف لے آئے، تو کسی نے اس کو دیکھ کر کہا کہ حضرت یہ شخص جو چور ہے اس کو تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، یہ مسجد میں ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو والد صاحب نے پوچھا بھائی تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، بھائی پھر تم کہاں گئے؟ کہتے فرض پڑھ کے میں چوری کرنے گیا تھا، اس لیے کہ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، تو وہ دیر سے گھر پہنچتے ہیں، تو میں اس ٹائم میں اپنا کام کر لیتا ہوں۔ تو والد صاحب نے اس سے پوچھا بھائی تو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، سنت اور وتر کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں، چوری کر کے جب گھر جاتا ہوں تو پھر وہاں سنت اور وتر پڑھتا ہوں۔ دیکھو بھائی ایسے چور بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، وتر بھی پڑھتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نے تو منع کیا اس سے، ہم مسلمان ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا میں بھی گزشتہ مہینے کراچی گیا ہوا تھا، پاکستان، کراچی ہمارا شہر ہے۔ جب میں کراچی گیا تو مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ جی امام صاحب آپ کراچی آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ساتھ جب گاڑی میں جائے تو موبائل اپنے ہاتھ میں باہر مت نکالنا، یہاں لوگ موبائل چوری کر لیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ ایک موبائل کے لیے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اب موبائل کتنا قیمتی ہوگا؟ 40,000 کا ہوگا، 50,000 کا ہوگا، 60 70 80 1,00,000 کا ہوگا۔ تو میں نے وہاں اپنی مسجد میں، جس مسجد میں پہلے امام تھا، وہاں میں نے بیان کیا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہاں اس پر بھی بیان کروں کہ جو لوگ موبائل چوری کرتے ہیں بھائی ان کو بھی تو سمجھانا ہے نا۔ تو میں نے موبائل چوروں کے لیے وہاں پر بیان کیا کہ بھائی یہ موبائل چوروں کو بھی سمجھانا ہے
کہ موبائل جو تم چوری کرتے ہو تم کسی کا کتنا نقصان کرتے ہو، 50,000 کا کر دیا، 1,00,000 کا کر دیا۔ گاڑیاں لوگ چوری کر دیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، گن پوائنٹ پہ گاڑی لے گئے، گن پوائنٹ پہ موبائل لے گئے، عورتوں سے زیورات چھین کر لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ جو چور ہے، ڈاکو ہے، ان کو یہ ایک حدیث پہنچا دو، اگر یہ مسلمان ہے تو پورے مسلمان بنے، اپنی آخرت اپنی قبر خراب نہ کریں چند ٹکوں کے لیے۔ اور میں نے یہ حدیث سنائی ان کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی اس نے دی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے اس نے، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اس میں یہ سارے گناہ آ گئے، یہ ڈکیت بھی آ گئے، چور بھی آ گئے، موبائل چوری کرنے والے، گن پوائنٹ پہ موبائل چوری کرنا، عورتوں سے زیورات چوری کرنا، لوگوں کی گاڑیاں چوری کرنا، یہ سارے چور ڈاکو اس میں آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، لیکن انہوں نے یہ گناہ کیے ہوں گے، چوریاں کی ہوں گی، ڈاکے ڈالے ہوں گے، تو وہ سارے لوگ جن کا مال انہوں نے چرایا ہوگا وہ سارے حقدار قیامت کے دن آ جائیں گے۔ وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمارا موبائل چرایا تھا، گاڑی چرائی تھی، سونا چرایا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، ہمارا اتنا مال لیا تھا۔ اب یہ سارے چور ڈاکو لائن میں کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف حقدار کھڑے ہوں گے، حقوق مانگنے والے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ کا انصاف ہوگا، اور انصاف یہ ہوگا کہ وہاں تو اب موبائل تو کسی کے پاس ہے نہیں، سونا، گاڑی، مال، دولت، ڈالر، پاؤنڈ، کرنسی تو چلتی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو چور ہے، ڈاکو ہے، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنی عبادات ہے، وہ ان حقداروں کو دے دو، وہ ساری ان کو تقسیم کر دی جائے گی۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر بھی وہ لوگ کھڑے رہیں گے اے اللہ ہمارا حق ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کے پاس، چوروں کے پاس، ڈاکوؤں کے پاس، ان کے پاس تو اب کوئی نیکیاں ہیں نہیں، اب ایسا کرو حقداروں کے جتنے گناہ ہیں وہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، اور وہ سارے گناہ ان پر ڈال کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بھائی پورے مسلمان بنو، پورے، یہ نہیں ہے آدھے مسلمان۔ ایک آدمی اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ کیا پوچھا؟ مسئلہ یہ پوچھا جی میری دکان ہے، مسلمان ہے، میری دکان ہے، اچھی بات ہے بھائی دکانداری آپ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک طرف میں نے ایک حصہ دکان کا ایسا بنایا اس میں شراب فروخت کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائے ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے، تو قرآن تو یہی کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کا ایک حکم مانتے ہو ایک نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب میں جو شراب والی آمدنی ہے اس کے پیسہ الگ رکھتا ہوں، جو حلال والا کام ہے اس کا پیسہ الگ رکھتا ہوں۔ آپ الگ بھی کریں لیکن کما تو رہے ہیں، استعمال تو کر رہے ہیں، اور جب وہ حلال کے ساتھ حرام جمع ہوگا وہ پیٹ میں جائے گا، کتنا نقصان ہوگا۔
تو میں نے وہاں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، پورے اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، آدھے اسلام والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا دین، اچھا دین ہے، اچھا مذہب ہے۔ ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی، وہاں کراچی میں ہمارے ایک دوست تھے، تو مجھے وہ ریسٹورنٹ میں لے گئے، ہم وہاں کھانا کھانے کے لیے لے گئے، تو وہ ریسٹورنٹ والا ان کا دوست تھا، اس نے ہمارا بڑا استقبال کیا، ہم خیر وہاں اپنے کمرے میں بٹھایا، کھانا کھلایا۔ تو وہ جو مالک تھا ایک نوجوان لڑکا تھا، اس سے میری گفتگو ہوئی۔ جب اکثر دیکھا ہوگا آپ نے ریسٹورنٹ میں لوگ جاتے ہیں تو کھانا بچ جاتا ہے تو لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی یہ ریسٹورنٹ میں بڑا کھانا بچ جاتا ہے، لوگ کھانا منگواتے ہیں پھر پورا کھا نہیں سکتے ہیں، بچ جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا غریبوں کو دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو کھانا بچ جاتا ہے تو ٹھیک ہو تو ہم اپنے سٹاف کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ روٹیوں کو کے ٹکڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ روٹیاں کھاتے بیچ میں سے کھاتے ہیں، سائیڈ والا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ یہ ضیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، کھانا دیا ہے، اس کو ضائع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس ایک ریسٹورنٹ میں، کراچی کے ایک ریسٹورنٹ میں، اس مالک نے مجھے بتایا مولوی صاحب باقی کھانا تو اپنی جگہ ہے، صرف روٹیوں کے جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا، اس نے کہا ہم اس کو جمع کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں ہم اس کو فروخت کرتے ہیں بوسی ٹکڑے والوں کو، وہ جو بوسی ٹکڑے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں صرف ہمارے اس ایک ریسٹورنٹ میں روٹی کے جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں اور وہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے ہیں، وہ کوئی کھا نہیں سکتا، اس کو ہم فروخت کرتے ہیں، تو ہر مہینے ہمیں صرف اس روٹی کے ٹکڑوں کو جو ہم فروخت کرتے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے۔ کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں ہم، بھئی جتنا کھانا ہے اتنا منگوائے، یہ اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ اور پھر وہ جو برکت اڑ گئی اس کی، حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پلیٹ صاف کرو اور انگلیوں کو چاٹ لو۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلعق الاصابع والصحفہ، اور پھر فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، تم نہیں جانتے ہو فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ، تمہارے اس کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو روٹی کا ٹکڑا تم نے دسترخوان پر پھینک دیا اور وہ جا کر اس نے باہر جناب کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا، ہو سکتا ہے وہ ساری برکت اس ایک ٹکڑے کے اندر ہو۔ اس واسطے میرے دوستو اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، میرے دوستو یہ بڑا اچھا دین ہے، اس دین نے ہمیں اچھی تعلیمات دی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے 22 رجب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو اس مناسبت سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کچھ خصوصیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ باغ کے پھولوں کی طرح ہے، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ازواج مطہرات ہماری امت کی مائیں ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ صحابہ کا احترام کریں، صحابہ سے محبت کریں،
ان میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اس عظیم صحابی، آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے، اب میں ایک آدمی کو بیان سن رہا تھا، ایک آدمی کا، وہ کہتا ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ پہلی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری غزوہ کرے گا انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی، ساتھ میں ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کا لشکر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب شام پر لشکر کشی ہوئی تو آپ شام تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ وہاں شام کے امیر مقرر ہوئے، تقریباً 20 سال تک آپ شام کے امیر رہے، اور اس کے بعد 20 سال خلافت کا زمانہ ہے آپ کا، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی اجازت سے ایک علاقہ جس کو قبرص کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں قبرص کہتے ہیں، انگلش میں سائپرس کہتے ہیں، یہ جو سائپرس ہے، قبرص، یہ ایک جزیرہ ہے، رومیوں کی حکومت تھی یہاں، اور مسلمانوں کو ہمیشہ یہاں خطرہ رہتا تھا، اس علاقے کو فتح کرنا تھا، لیکن درمیان میں سمندر ہے، اس کے لیے بحری غزوے کی ضرورت تھی، بحری بیڑا بنایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ میں وہ پہلے انسان ہے، وہ پہلے عظیم ہستی ہے جنہوں نے 500 بیڑے بنائے، بحری بیڑے بنائے، اسلامی تاریخ کے اندر پہلی بحری فوج بنائی، نیول آرمی بنائی، اور پھر ان بیڑوں کو لے کر قبرص پر حملہ کیا، قبرص فتح ہوا، سائپرس فتح ہوا۔ یہ پہلا اسلامی لشکر ہے جنہوں نے بحری غزوہ کیا ہے، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، اور اسی لشکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تھی، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری غزوہ کرے گا انہوں نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تم کہتے ہو ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں حدیثیں نہیں ہیں، آئیے دوسری حدیث سنیے، اور حدیث بھی کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگ بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان لڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے درمیان نفرتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے حقیقت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں اس وقت چھوٹی عمر میں تھا، بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا، ادعو لی معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ ابن عباس یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، آگے فرمایا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، حضرت معاویہ وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی لکھنے کی، قرآن لکھنے کی ٹیم تھی، اس میں ایک ہستی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اسی لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور فرامین بھی لکھا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی شہادت اور گواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا
مہدیا وہدی بھی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدی خود ہدایت یافتہ بنا، وہدی بھی ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے ایک شخص خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ مہدیًا خود بھی ہدایت یافتہ ہے، ہادیًا دوسروں کو ہدایت دینے والے بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص دوسرے کو ہدایت دیتا ہے لیکن اس کو ہدایت ملتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاویہ خود بھی مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے، ہادی ہے، ہدایت دینے والے ہیں، اور ایسے ہدایت دینے والے وہدی بھی، اللہ ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما، دوسروں کو ہدایت بھی مل جائے۔ کیا کیا سناؤں میں آپ کو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا الغبار الذی دخل فی فرسی انفی معاویۃ خیر من عمر ابن عبدالعزیز کذا وکذا مرتن۔ معاویہ تو وہ ہستی ہے جس گھوڑے پر وہ سوار ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو اور غبار اڑ کر آ جائے اس گھوڑے کے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں وہ غبار داخل ہو جائے، وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے کئی درجے افضل ہے۔ پھر فرمایا یہ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا، حضرت معاویہ کی شان تو یہ ہے صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پوچھتے ہو معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ معاویہ کی شان تو یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قال سمع اللہ لمن حمدہ فقال ربنا لک الحمد۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو حضرت معاویہ پیچھے ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ یہ مقام عمر ابن عبدالعزیز کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے، تقریباً 20 سال ان کی خلافت رہی، آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا پرچم لہرایا، 63,64,000 مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ کبھی آپ وہ تاریخ تو پڑھیں، اسلام کی وہ تاریخ اور عظیم ہیروں کے وہ کارنامے تو پڑھیں۔ ایک طرف آپ یورپ کے دروازے پر آپ پہنچ چکے تھے، وہاں تک اسلام کا پرچم لہرایا، پھر ایک طرف افریقہ کے اندر، دوسری طرف کابل میں، پھر اسی طرح بلوچستان میں، وہاں اسلام وہاں تک پہنچا۔ یہ کابل تک، بلوچستان تک، بخارا تک، آذربائیجان تک، یہ یورپ تک، افریقہ تک، آدھی دنیا سے زیادہ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ میرے دوستو، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے ہم اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں علی بھی نام ہے، حسن بھی نام ہے، حسین بھی نام ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بشارت عطا فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جن کو اللہ نے یہ خوشخبری دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ پاک نے
یہ انعام اور یہ تحفہ عطا فرمایا، اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، جن کے سر پر اللہ نے یہ تاج سجایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔